عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستو، ملک پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آئے روز حکومت کی طرف سے مہنگائی اور ٹیکس اس طرح سے لگائے جا رہے ہیں کہ سفید پوش طبقہ پس کے رہ چکا ہے، غریب مر رہا ہے، پریشان حال ہے، اور بے جا ٹیکسز نے اور ہمارے حکمرانوں کے پروٹوکول اور عیاشیوں نے عام عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری کمزوریاں ہم عوام کے اندر بھی موجود ہیں، بالکل اپنے آپ کو ہم اس معاملے سے الگ یا پاک نہیں کر سکتے کہ کئی معاملات ہمارے اپنے بگاڑے ہوئے ہیں، لیکن کئی معاملات ایسے ہیں کہ اگر حکمران عادل اور اچھے ہوں تو عوام حکمران کی وجہ سے درست راستے پر چل نکلتی ہے۔ یہاں پر سسٹم یہ چل نکلا ہے کہ عوام بھی کرپٹ ہے، اکثریت تعداد، اور حکمران بھی کرپٹ ہیں، اور پھر دعائیں صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی الفاظ کی حد تک کوئی ان کی روح نہیں ہے، کوئی ان الفاظ کے اندر صداقت نہیں ہوتی، کوئی وہ جذبہ نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے کا کہ ایک انسان تڑپ کر رب سے مانگ رہا ہو کہ ان حالات کی درستی ہو اور ان حالات کی درستگی کے لیے کوئی عملی اقدامات ہو رہے ہوں۔ تبصرے ہیں، کر رہے ہیں، ہم خود بھی نہیں کوشش کر رہے کہ حالات بہتر ہوں، ہماری کوشش نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے حالات بہتر کرنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ اب وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے سود کے کام بھی کر رہا ہے، رشوت کے کام بھی کر رہا ہے، ظلم و ستم بھی کر رہا ہے، جھوٹ دغا فریب بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے کہ میرے اپنے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر
صحابہ کرام کے درمیان جب مواخات بھائی چارہ پیدا فرمایا تھا نا، تو ہر ایک مسلمان کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر تھی کہ میرے حالات بہتر ہوں، ساتھ میرے بھائی کے حالات بھی بہتر ہوں۔ یہ معاشرہ آج بنانے میں ہم ناکام ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے بھی اس پر بہت کم توجہ دی، مذہبی عبادات پر زیادہ فوکس چلا گیا۔ آپ دیکھیں کہ نمازیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے بھی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، حج کی بھی اتنی تعداد ہے کہ لوگ الحاج ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک فرض ہے لیکن لوگوں نے کئی حج کر کر کے اپنے آپ کو الحاج باقاعدہ لکھواتے ہیں کہ میں نے زیادہ حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ خیرات دینے والے بھی بے شمار ہیں۔ حالات اس کے باوجود خراب تر کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ جب تک یاد رکھیے گا عزیز بھائیو، اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا، ہر بندہ انفرادی طور پر اپنا اپنا جو مرضی کام کرتا چلا جائے، اس وقت تک ملکی حالات، ریاست کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ آج کے خطبات جمعہ میں ہم مسلمانوں کے خلیفہ دوم امیر المومنین جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثالی دور کی چند مثالیں پیش کریں گے، اور ان مثالوں کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ کیسے درست ہو سکتا ہے، ہم اپنے معاملات اور حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے یہ کرپشن، یہ دو نمبری، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ ختم ہو سکتا ہے، تاکہ ہم عوام بھی سیکھیں اور ہمارے حکمران بھی سیکھیں۔ اور جب ہم اور حکمران مل کر اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حالات بہتر نہ ہوں۔ اللہ کی زمین، اللہ کے قوانین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا نظام نہ بدلے؟ اللہ نے تو اس کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے انبیاء اور اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ اور ہم اگر اپنی تاریخ اسلام کو دیکھیں، آپ غور کر لیں کہ مسلمانوں پر جب جب بھی عروج رہا ہے نا، کوئی لبرلزم کی بنیاد پہ نہیں رہا۔ مسلمانوں کا عروج کا بہترین دور کی مثال حضرت عمر فاروق کے دور کی دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا دور بڑا خوبصورت دور ہے، تابعین کا دور بھی بہت اچھا ہے۔ محمد بن قاسم کا نام لیتے ہیں، غوری غزنوی کا نام لیتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس میں اپنی زندگی پر اگر غور کروں تو اپنا کاروبار اور نوکری، یہ میرے تمام معمولات پر غالب ہیں۔ ہم معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دکان کو، اپنی نوکری کو، اپنی کاروبار کو روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 12 گھنٹے دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنی آسائش کے لیے کھانے پینے کو، سیر و تفریح کو اور سونے جاگنے کو بھی کافی سارا وقت دیتے ہیں۔ ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو تاریخ اسلام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے دو بڑے مشہور ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اپنی زندگی کا بہت سارا وقت دین اسلام کی تبلیغ اور عقائد بنانے میں لگا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر تجارت کر جایا کرتے تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ عمر فاروق، عثمان غنی بھی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ باقی صحابہ کرام بھی اپنے کسب معاش کے لیے، کوئی بکریاں پال رہا ہے، کسی کے کھجور کے باغات ہیں۔ لیکن جب نبی مکرم نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان فرمایا اور صحابہ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو ان کی تجارت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ان کی زندگی میں آپ کو دعوت اسلام، تبلیغ اسلام اور دین کا کام زیادہ نظر آئے گا۔ آج میں ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے اور خطبہ جمعہ آپ سنتے ہوئے، ہم چند باتیں سنا کر نکل جاتے ہیں،
جبکہ ہماری جو عملی زندگی ہے جو مسجد سے باہر شروع ہوتی ہے، دکان کی زندگی، بازار کی زندگی، گھر کی زندگی، نوکری کی زندگی، اس میں ہم دین اسلام کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، صرف باتیں کرنے سے، مایوسیاں پھیلانے سے، صرف اپنے آپ کو کوسنے سے، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے حالات بدل ہی نہیں سکتے۔ پاکستان جس مقام تک پہنچ چکا ہے، آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، میں آپ یہ چند مٹھی پر لوگ، ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک فرد ایک خاندان کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے گھر کے بھی افراد بیٹھے ہوئے پیچھے، آپ میں سے بھی ہر ایک کے بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، رشتہ دار جو کرم موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چند افراد پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ جماعتیں ایسے ہی قائم ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر مسلمان ابھی تک ہمارے تو اعمال اس حد تک ہی نہیں آ سکے کہ جمعہ کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن امام خطیب سے پہلے مسجد میں آئے، سب سے پہلے آئے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، لوگوں نے پڑھی سنی ہوئی ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اس وقت آئیں گے مسجد جب جماعت میں 2-4 منٹ رہ گئے، یا کوئی خطبہ جمعہ کے دوران آ جاتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت کوئی شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، لیٹ ہوا جا سکتا ہے کہ جی میرا شرعی عذر تھا، میرے گھر میں نکلنے لگا ہوں تو کوئی مہمان آ گئے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو اسپتال لے جانا پڑ گیا، یا میں دکاندار تھا، دکان بند کر رہا تھا، پہلے سے کوئی گاہک کھڑا تھا، اس کا کوئی تھوڑا بہت حساب کرتے کرواتے 2 منٹ لیٹ ہو گیا۔ لیکن یہ کبھی کبھار تو سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا جماعت کے وقت ہماری تعداد کتنی ہوگی، اور جب میں نے خطبہ جمعہ شروع کیا تھا اس وقت تعداد کتنی تھی۔ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم اپنے لیے خیر بھلائی اور بہتری چاہ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب کس کو نہیں چاہیے؟ گائے کی قربانی کا ثواب کس کو نہیں چاہیے؟ مفت میں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اجر ملنا ہے۔ کرنا صرف کیا ہے کہ خطیب سے پہلے مسجد میں آ کر لوگ بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک فرمایا کرتے تھے، جن کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں، مسجد کا حال نبی کریم کے آنے سے پہلے بھر چکا ہوتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سن رکھا تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب نودی للصلاۃ، نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ جو 2 اذانوں والا کانسیپٹ ہے نا، مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی کے دور تک ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، تعداد کم تھی، باہر مقبرے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کرام اذان دیتے تھے، بازار والے سنتے تھے، اور وہ اس اذان کو سن کر فوراً اس سے پہلے نکل آیا کرتے تھے۔ جب تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار کے اندر، چوک کے اندر ڈیوٹی لگوائی کہ وہاں پر اذان پڑھا کرو۔ لاؤڈ اسپیکر کا تو دور نہیں تھا، نہ یہ کوئی گھڑیوں والا معاملہ تھا کہ اتنے بجے خطبہ جمعہ شروع ہوگا، اتنے بجے جماعت ہوگی۔ وہ اس اذان کو چھوڑ کر شٹر ڈاؤن کر دیا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے دکان اگر 10 منٹ پہلے بند ہو گئی تو پتہ نہیں برکت اٹھ جائے گی، کوئی گاہک کسی اور دکان پر نہ چلا جائے۔ ہمارا ایمان کدھر گیا کہ نبی کریم فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو آپ دینا چاہے اس سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اللہ جس سے آپ منع کرنا چاہیں اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے تو پھر ہمارا ایمان اور ہماری مسلمانی ہمیں خطبہ جمعہ کے لیے جلدی آمادہ کیوں نہیں کرتی کہ میں امام سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھوں، میں نوافل پڑھوں، میں سورۃ الکہف کی تلاوت کروں، میں درود شریف پڑھوں، میرا زیادہ سے زیادہ وقت جمعہ کے دن مسجد میں گزرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہے جو قبولیت کا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا ہے ضرور۔
اس لیے جمعہ کے دن کو خاص طور پر مقرر کرنا چاہیے اپنی دعاؤں کے لیے۔ ہم تو دعائیں مانگنے ہی اللہ سے چھوڑ گئے، ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ لوگ نماز پڑھ کے تلاوت کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مسجد کی مثال اور مومن کی مثال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی اور پانی کی دی ہے، کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے، مومن مسجد سے باہر نکل کے تڑپتا ہے۔ ہماری الٹ مثال ہے کہ ہم مسجد میں آ کر تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کب باہر جائیں، کب یہ خطبہ ختم ہو، کب امامت ختم ہو۔ میں نے کئی نمازیوں کو امام صاحب کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے نماز کے دوران اگر کوئی تلاوت لمبی کر دی ہے، کوئی تشہد لمبا کر دیا، کوئی سجدہ لمبا کر دیا ہے نا، تو بعد میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنی لمبی قرات، دکان پہ جانا تھا۔ لوگ ایسی ایک قسم پرسی کی حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس کھاتے میں مبتلا کر دی ہے کہ جاؤ اپنے معاملات میں الجھ کے رہو، کیونکہ تمہارا جب یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہو چکا ہے کہ رازق خالق مالک اللہ ہے اور میں نے اللہ کے کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، تو پھر پھرتے رہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں قوم بننا ہے، ہمیں معاشرہ تشکیل دینا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال کا دور کہ لوگ زکاتیں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں اور آگے سے وصول کرنے والا نہیں، اتنا بہترین اور سنہری دور۔ تو ان کے ادوار کے اندر عوام کی آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ حکمران اپنی آسائش نہیں، کمپیئر کرتے چلے جائیں کہ آج کا حکمران اپنا اور اپنے خاندان کی آسائش، اس کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ملک کے حالات جو مرضی ہوں، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اپنی اپنی خواہش یا آرزو ہے تو بیان کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا سونے سے بھر جائے، ساری دنیا سونے سے بھر جائے اور میں وہ سارے کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ نیت یہ نہیں رکھی کہ سونا میرے پاس آ جائے، لیکن نیت کیا تھی؟ مال ہو اور میں وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، بانٹ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی اور صحابی کی کوئی خواہش؟ ایک اور صحابی نے کہا یا امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ ساری دنیا مال مویشی اور اناج سے بھر جائے اور میں وہ سارا مال مویشی اور اناج غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں میں خرچ کر دوں تاکہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ آپ پھر مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میری خواہش ہے لکنی اتمنی ان یکون ملء ھذا البیت رجالا مثل ابی عبیدہ بن جراح، کہ میری خواہش ہے کہ یہ زمین ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا حذیفہ اور ابن الیمان، حذیفہ ابن یمان، ان جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں ان لوگوں سے اللہ کے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لوں، میری ٹیم اتنی مضبوط ہو جائے جیسے یہ لوگ ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یاد رکھو حضرت عمر بن خطاب کے یہ الفاظ یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کبھی بھی فرد واحد دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کا نظام خراب کیسے ہوا پڑا ہے؟ یہاں پر نہ کوئی وزیر اعظم کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، نہ صدر کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ ہمارا پارلیمنٹ سسٹم اتنا بدنما اور خطرناک ہے کہ یہاں پر کوئی اوپر کا ایک بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو نیچے والے پارلیمنٹ کے لوگ کرنے نہیں دیتے، بکے ہوئے ہیں لوگ۔ یہاں پر تو فوج کے سینئر ممبران تک باقاعدہ پریشرائز کرتے ہیں حکمرانوں کو، عدلیہ کو، کہ تم لوگ یہ فیصلے نہ کرنا، ہمارے مطابق فیصلے کرو۔ نظر ہمیں ایک ہی بندہ آ رہا ہوتا ہے، جی شہباز شریف برا ہے، زرداری برا ہے، نواز شریف برا ہے، عمران خان برا ہے، ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک کوئی اسلامی قانون نافذ کرنے لگو گے تو آپ کو پارلیمنٹ سے بل پاس کروانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم فیصلہ کر دے اور رجسٹر کر دے کہ کل سے ملک میں یہ ہو جائے۔ اب پارلیمنٹ میں مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ مختلف ایجنسیوں کے لوگ، مختلف لابیز کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ قانون پاس ہونے دیں نہ ہونے دیں، بدنامی وزیر اعظم کی ہونی ہے۔ اور صدر کا تو ہمارے ملک میں ایک بس ایک تماشا ہی ہے، برائے نام ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، صدر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو عزیز بھائیو، دوسری شکل کیا ہے؟ خلافت کا نظام۔ خلافت کا نظام بھی اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب کوئی دینی سوچ رکھنے والے، دینی حمیت اور غیرت والے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی شخصیت کو جو دین کا علم رکھنے والا ہو اس کو اپنے آگے لگائیں کہ جی اس کو بطور خلیفہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا انتظام و انصراف سنبھالے گا۔ یہ آپ نے فیس بک پہ دیکھی ہوگی، وہ جو افغانستان کا کمانڈر اپنے کندھے کے اوپر وہ غلہ رکھ کر ایک عورت کے گھر میں لے کے جا رہا ہے، عورت ریڑھی لگائے ہوئے ہے۔ ہمیں تو ایسے کئی مواقع ملیں گے، ہماری عورتیں ریڑھی بھی لگا رہی ہیں، مزدوری بھی کر رہی ہیں، آٹے کے لائنوں میں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی بیچاری کام کاج کر رہی ہیں۔ عورت نے باپردہ ہو کر برقع پہن کر ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو جا کر کہتا ہے کہ اماں اب آپ کے بیٹے آ گئے ہیں، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا آپ کا سامان کتنے کا ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ میری ریڑھی کے اوپر اتنے ہزار کا اتنے 100 کا سامان ہے، وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس کو دیتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں۔ اور پھر بیت المال میں سے باقاعدہ غلہ، اناج، تیل وغیرہ لے کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر، یہ میں صحابہ کرام کے دور کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اب کی دے رہا ہوں، وہ جا کر اس کے گھر میں دے رہے ہیں۔ جب لیڈر کی یہ سوچ ہوگی پھر قوم تیار ہوتی ہے، لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ یہاں پر لیڈر منتخب کون کرتا ہے؟ ہمیں اپنی سوچ بنانی ہوگی عزیز بھائیو، ہم کن لوگوں کو آگے لا رہے ہیں؟ ہم نے خاندان 5-7 پال رکھے ہیں جن سے ہٹ ہی کوئی نہیں رہا، انہی کے نعرے، وہ 5 سالوں میں ایک مرتبہ آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر شاباش دے دیں، ہمارے اگلے 5 سال بڑھ جاتے ہیں کہ میاں صاحب نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا، وہ تو مجھے پہچانتے ہیں، وہ تو میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ۔ 5 سال ہمارے بڑے خوشی سے گزر جاتے ہیں کہ میرا میاں سے ذاتی تعلق ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس تعلق کو کیا کریں کہ جس نے ہمارے گھروں کے چولہوں کو بجھا کے رکھ دیے، کون جا کر ہمارے لیے آوازیں بلند کر رہا ہے؟ ان کا کام قانون سازی کرنا تھا، یہ الٹ پڑ گئے، انہوں نے فنڈ لینے شروع کر دیے کہ جی ترقیاتی کام میں نے اپنے علاقے میں کروانے۔ یہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہوتا، اسلامی سیاست کو سمجھیں۔ ایم این اے ایم پی اے کا کام ترقیاتی کام کرانا نہیں ہوتا، ترقیاتی کام کروانا بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے، یہ ٹی ایم اے کا کام ہے، یونین کونسل کا کام ہے۔ انہوں نے کیوں کیا؟ ان کے کمیشن ہے، 2% کمیشن ہر ایم این اے ایم پی اے کا ہوتا ہے۔ پھر آگے ڈی سی اوز ملوث ہیں، ڈی پی او ملوث ہے۔ یہ ہماری سڑکیں کیوں بار بار اکھاڑی جاتی ہیں؟ کیا اتنی عقل مندی کسی میں نہیں ہے کہ قوم کا پیسہ لگا، ایک چیز بنی، سارے ڈپارٹمنٹ کو ڈی سی او بلایا نا اپنے پاس، گیس والے بھی آئیں، سیوریج والے بھی آئیں کہ سڑک بننے لگی ہے، جو کچھ بھی کوئی تار وغیرہ پائپ نیچے سے گزارنا ہے پہلے ایک نقشہ بنا کر لاؤ، اس روڈ کو نہیں اکھاڑا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر روڈ ٹوٹیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز بنائی جائے بوگس طریقے سے، اس میں سے کرپشن کی جائے، اور پھر اس کو توڑا جائے، اس میں کرپشن کی جائے، پھر نئے بنانے میں کرپشن کی جائے۔ یہی تماشا لگا ہوا ہے۔ میں تو گورنمنٹ کالج ساہیوال میں 1998 میں پڑھتا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ساہیوال روڈ کو ہر دوسرے تیسرے سال میں ٹوٹا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ بنتا ہے ٹوٹتا ہے، بنتا ہے ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ اگر ایمانداری کے ساتھ بہترین روڈ بنائے جائیں تو کئی سال یہ روڈ ختم نہیں ہو سکتے۔ کرپشن، پیسہ کھانا ہے، تو ان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ جب تک ہم سوچ نہیں بدلیں گے، دیکھیں یہاں پر ہم اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تلواریں، تیر، بندوقیں اٹھا لیں اور جا کر کہیں گے جی پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں گے، ان سیاستدانوں کو قتل کر دیں گے، ہم اسلامی قانون لے کر آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، پہلے خود تو اسلامی بن جائیں، پہلے ہمارے اپنے اعمال تو اسلامی ہو جائیں، ہماری تجارت تو اسلامی ہو جائے، ہمارے لین دین کے معاملات تو اسلامی ہو جائیں، ہمارے گھر کے معاملات تو اسلامی ہو جائیں۔ جب ان معاملات سے ہم گزریں گے تو پھر جا کر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہمیں اسلامی حکومت چاہیے۔ تو میرے خطبات جمعہ کا مقصد عزیز بھائیوں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ پر غور کریں۔ نبی کریم کی مکی زندگی ساری کی ساری تبلیغ تھی، اور مدنی زندگی ساری کی ساری تبلیغ اور جہاد تھی۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہماری ساری کی ساری زندگی کیا ہے؟ تبلیغ ہے؟ کوئی جہاد کے بارے میں کوئی سوچ ہے؟
ہم نے تو اس کو دہشت گردی کر کے سائڈ پہ لگا دیا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں پڑھیں، وقت نکالیں۔ یہ خطبہ جمعہ ایک بہت کم چیز ہے کہ جس سے ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر سکیں۔ اس معاملے پر اکٹھ ہونے چاہیے، محفلیں ہونی چاہیے، مجلسیں ہونی چاہیے کہ یار فلاں مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے کے مسائل کو سنوارا ہے، ہم اپنے آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ سیالکوٹ کو دیکھ لیں، جب انہوں نے حکومت کو کہہ کر کہ سیالکوٹ ایک صنعتی شہر ہے، پوری دنیا سے ایکسپورٹس کا سامان پوری دنیا میں جا رہا ہے، کچھ کرو، کوئی روڈ بہتر بنا دو، کوئی ایئرپورٹ کی حالت بہتر بنا دو، لیکن حکومتوں نے کب کرنا تھا؟ تو سیالکوٹ کے تاجروں نے مل کر سیال ایئر لائن بنا دی، اور وہ پاکستان کی بہترین ایئر لائن میں سے، وہ خود نظام سنبھال رہے، انہوں نے روڈ خود بنا لیے کہ چھوڑو ان کو، ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ عزیز بھائیو، جب ہم خود کچھ کرنا چاہیں گے، یہ بازار کے اندر کتنی دکانیں ہیں، یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے اس روڈ کو صاف ستھرا اور ٹھیک رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا فنڈ اپنا یہ روڈ بہتر بنایا جا سکتا ہے، چھاؤں کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھائی دکاندار بیچ میں کمزور ہو رہا ہے، سارے مل کر اس کی مدد کریں کہ اس کو ہم کندھا لگائیں گے۔ ووٹ اس کے بھی ڈلتے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی صدر جنرل سیکرٹری بنتے ہوتے ہیں، لیکن وہی سیاسی ہتھ کنڈے۔ کسی پر پرچہ ہو گیا ہے تو صدر ساتھ چلا جائے گا، کسی کے خلاف پرچہ کروانا ہے تو صدر جنرل سیکرٹری ساتھ چلا جائے گا۔ ہماری سیاست تھانے کچہری اور پرچے سے باہر نہیں آ رہی، ہماری سیاست ترقیاتی معاملات میں اور فلاح کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اکیس جولائی بروز اتوار ملکہ آس میں ایک جلسہ ہے، مسجد تقویٰ میں مدرسہ جو ہے، وہاں مدرسہ علیۃ المرتضیٰ ہے، وہاں پہ ملکہ آس میں، تو وہاں پر جلسہ 21 جولائی بروز اتوار، تو دوستوں کو شرکت کی اپیل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔